السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں معاشی اور آج میں آپ کو سورۃ الکہف کی فضیلت اور سورۃ الکہف کا انٹروڈکشن کرواؤں گی۔ سورۃ الکہف مکی صورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی 18ویں صورت ہے۔ اس میں 12 رکوع اور 110 آیات ہیں۔ یہ صورت 15ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ اسی مناسبت سے جو اس صورت میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے اور الکہف کا معنی غار ہے، اور اسی مناسبت سے اس صورت کو الکہف کہا جاتا ہے۔ یہ صورت اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب روح اور ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے متعلق سوالات کیے تھے تو تب نازل ہوئی تھی۔ اصحاب کہف کے بارے میں سورۃ الکہف میں جواب دیا گیا ہے اور روح سے متعلق جواب سورہ بنی اسرائیل میں دیا گیا ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب دعوت دین کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس ابتدائی زمانے میں کفار کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کو اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر ہمت اور حوصلہ دلایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ دعوت اسلام کے اس عظیم کام میں ہر دور میں ایسے ہی مصیبتیں اور تکالیف اٹھانا پڑتی ہیں اور اٹھانا پڑی تھیں، اس لیے ہمیں صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح اس صورت کی جو ہے وہ فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہر جمعہ کو سورۃ الکہف کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ اسی طرح اس صورت کے جب ہم مرکزی موضوع کی طرف آتے ہیں تو اس صورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش میں پورا اترنے والا ہی حقیقی معنوں میں بندہ مومن کہلاتا ہے۔ جب ہم اس صورت کو ہم پڑھتے ہیں، بامعنی پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے حقیقی بندہ مومن بننا ہے تو جو بھی ہمیں آزمائش آتی ہے ہمیں اس آزمائش میں صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے تاکہ ہم حقیقی معنوں میں بندہ مومن کہلانے کے حقدار بن سکیں۔ اسی طرح سورۃ الکہف کا پہلا جو رکوع ہے اس میں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مشرکین کی وجہ سے خود کو غم میں مبتلا نہ کریں، اور اسی طرح راہ حق میں پیش جو مشکلات ہوتی ہیں اس میں بھی مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا گیا ہے۔ یہ لوگ صاحب ایمان تھے، ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر بہت مضبوط تھا، لیکن وہ جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ ان پہ بہت ظلم و ستم کرتا تھا، تو انہوں نے بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں جا کر پناہ لے لی۔ تو وہاں جب انہوں نے پناہ لے لی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور اس کے بعد ان کو اٹھا دیا گیا۔ اصحاب کہف 309 سال تک غار میں سوئے رہے، اور یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے دلیل تھا جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہے تھے۔ اگر ہم آج کی سائنس کے حوالے سے بھی دیکھیں تو آج کی سائنس بھی اسی نتیجے پر پہنچی ہے کہ انسان 300-400 سال تک سویا ہوا مطلب رہ سکتا ہے۔ تو یہ حقیقی واقعہ تھا جو قرآن پاک نے بتایا ہے، اور اسی طرح اصحاب کہف کا جو ذکر کر کے نصیحت کی گئی تھی وہ اہل ایمان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھنے کے لیے اور غافل لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی اہمیت کو مثال دے کر واضح کیا گیا۔ سورۃ الکہف میں دنیا کی بے ثباتی اور عارضی ہونے کو مثال دے کر بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کے ذمے کچھ کام تھے۔
جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنے تھے، اس میں کشتی میں سوراخ کرنا تھا، بچے کو قتل کرنا تھا اور دیوار مرمت کرنا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارے جو معاملات تھے وہ دیکھے تو انہوں نے تشویش کا اظہار کیا، جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے ان تمام باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے حکم کی تعمیل میں انجام دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ ذوالقرنین کا معنی دو کناروں والا ہے۔ ذوالقرنین عدل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ آخرت پر ایمان رکھنے والے حکمران تھے۔ ذوالقرنین وہ حکمران تھے جو عدل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔ اور جب ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج اور ماجوج جو تھے، انہوں نے زمین پر قتل و غارت اور فساد پھیلانا شروع کر دیا، تو جو ذوالقرنین تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یاجوج اور ماجوج یہ جو قوم تھی ان کے درمیان ان کو پہاڑوں میں بند کر دیا اور لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنا کر ان کو قید کر دیا تاکہ یہ زمین میں فساد نہ پھیلائیں۔ یہ سارا کچھ سورۃ الکہف میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اور جب قیامت قریب ہوگی تو یہ جو یاجوج اور ماجوج ہوں گے ان کو آزاد کر دیا جائے گا اور یہ دوبارہ سے زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ اسی طرح سورۃ الکہف کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو بتا دیں کہ سب سے خسارے والا وہ ہے، مطلب سب سے نقصان اٹھانے والا کون سا انسان ہے؟ سب سے خسارے والا وہ ہے جو دنیا کے پیچھے پڑا، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی آخرت کا منکر ہو گیا، وہ سب سے خسارہ پانے والا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس کی نعمتیں ہوں گی۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں، جو بھی آزمائشیں اور مصیبتیں ہم پر آئیں ہم ان پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ہماری تمام مصیبتیں اور پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ کاموں میں آسانی اور حصول رحمت کی دعا بھی فرمائی گئی ہے۔ یہ دعا کچھ یوں ہے: ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہب لنا من امرنا رشدا۔